ایک صاحب کا فون آیا، 5 سال سے بے روزگار ہوں، گھر میں بھی صلواتیں ہیں، باہر بھی صلواتیں ہیں، ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا، چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا، چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے، لیکن مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا، کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں، وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو، جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی فالج میں نظر آئے گا، کوئی ڈائلسس پہ ہوگا، کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا، ایدھی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا، بیان سے فارغ ہو کے تو ایدھی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی، وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا، نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ ایدھی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے، ایک اور ہو جائے، طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں، ذرا آباد علاقہ ہے، اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے. دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے؟ بیماروں کو دیکھو، معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا، میں نے پچھلے ہفتے، پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں، تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے، بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا، اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے، نیچے ایک شکرکندی بیچنے والے نہیں ہوتے، کندھے پہ رومال ہے، شکرکندی بیچ رہے، شکرکندی نہیں سوری، یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا، دانے، مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہنے اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا، آواز آئی نا اس کی، تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی، مکئی کے دانے، اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے، اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا، اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے، اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے؟ مجھے پکڑا دے، میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے، میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے، دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی، اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے.